کرتے ہیں صرف اس لفظ کی حقیقت کی صورت میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اس دنیا میں حتیٰ میری ایک سانس بھی ختم نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی. ایک سانس، وہ سانس بھی زندہ ہے کیونکہ انرجی ہے. انرجی فنا نہیں ہوتی، شکل بدلتی ہے. آپ کسی بھی سائنس پڑھے ہوئے بندے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سائنس انرجی کو ٹھوس مادے میں بدل سکتی ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں یہ کہا، کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرۃ یہ سوئی کے نوک کے برابر بھی. یہاں پر آپ نے کوئی عمل کیا، کچھ کہا، کچھ دیکھا، کچھ سنا. سنا انرجی ہے، کہا انرجی ہے، چھوا انرجی ہے، بولا انرجی ہے، دیکھا انرجی ہے. یہ ساری انرجی وہاں پر ٹھوس شکل میں سامنے آئے گی. انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. اب اگر خیر ہے تب بھی دیکھے گا، شر ہے تب بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں. اگر ہم ہر روز پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر اس پر غور بھی کریں، تھوڑی دیر. اس لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یعنی ہر انسان اس دن، جس دن اس کی روح الگ اور جسم الگ ہو، اپنے سامنے ہر اس حرکت اور عمل کو جو بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اپنے ہوش و حواس میں اپنے ارادے کے ساتھ، ہوش و حواس میں ارادے کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، خیر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے اور شر ہے تب بھی اس کے سامنے حاضر ہے. اب سر جہنم پھر کیا ہے؟ جہنم وہی میرا عمل ہے. جنت کیا ہے؟ وہی میرا عمل ہے. جو کچھ میں نے کیا، کوئی اگر خیر ہے تو جنت ہے، شر ہے تو جہنم ہے. اب اللہ سے یہ دعا نہ کریں مجھے جہنم نہ بھیج. وہ جہنم اگر میں نے بنایا ہے تو نہ بھیج والی بات ہی نہیں ہے. میں نے پہلے اگر تیار کیا ہے تو اس کے بھیجنے نہ بھیجنے کا کیا تعلق ہے؟ سے میں خود اپنے آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ جہنم میرے اندر ہے اسی طرح جس طرح سے وہ جنت بھی میرے اندر ہے. وہ جنت کیا ہے اور یہ جہنم کیا ہے؟ ہم اپنے اجتماعی بیہیویئر سے، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، ایک شہر کے لوگوں کے درمیان، ایک گلی کے لوگوں کے درمیان کچھ ان کی ذمہ داریاں اور کچھ ان کے فرائض ہیں، اور ان فرائض کا تعلق آپ کے عقیدے اور آپ کی سوچ کے ساتھ ہے جو اللہ نے آپ کو قرآن اور حدیث کی صورت میں عطا کیا ہے کہ آپ کے حقوق یہ ہیں اور آپ کے اس سامنے والے فریق کے حقوق یہ ہیں. ان حقوق کو پائمال نہ ہونے دو. اگر پائمال نہ ہونے دو تو تم جنت خود تعمیر کر رہے ہو. اگر پائمال نہ ہونے دو تو وہ جنت خود تعمیر کر رہے ہو. اس لیے حدیث ہے کہ مرنے سے پہلے خود عمل کر کے جاؤ، وارثوں کے سپرد کر کے نہیں. ابھی آج مرحوم غازی صاحب کے بیٹوں نے آج یہ مجلس سجائی امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے. بہت اچھا کام ہے اور یقینی طور پر مرحوم کو اس کا ثواب پہنچنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، کہاں وارث کا عمل اور کہاں مرحوم کا اپنا عمل. آسمان زمین کا فرق ہے. آسمان زمین کا فرق کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا 1 اور 1 لاکھ میں فرق ہے. جو عمل
عمل خود انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، وہ چاہے ایک روٹی کسی بھوکے کو دینے کا عمل ہو، اس کا جو اثر ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور میرا وارث میری موت کے بعد 1,00,000 روٹیاں دے تو اس 1,00,000 روٹی کا اثر اتنا ہی ہوگا جتنا اس ایک روٹی کا اثر ہے جو میں نے خود کیا ہے۔ یہ زندہ اور مردہ کے عمل میں یہ فرق ہے۔ اگرچہ زندوں کو اپنے مردوں کے لیے ہمیشہ خیر کا عمل کرتے رہنا چاہیے، زبانی بھی، کلامی بھی، عملاً بھی، خیر کی صورت میں بھی، اور دوسروں کی بھوک مٹانے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی صورت میں بھی۔ لیکن جو کام انسان خود کر سکتا ہے اور وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کا مقابلہ وارثوں کا عمل کبھی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ جو کچھ تم خود کر سکتے ہو وہ کرو، جو خود کر سکتے ہو وہ کرو۔ ابھی جو ہم کر سکتے ہیں، بار بار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہت سارے خیرات کرے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا، تو پھر تو اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو دیا اس نے زیادہ کیا، جس کو نہیں دیا اس نے کم کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کی قبولیت کا معیار مقدار پر کبھی بھی منحصر نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ وہاں پر معیار آپ کے اندر کا اخلاص ہے، آپ کے اندر کی پاکی ہے۔ اگر میں نے مخلصاً للہ صرف ایک روٹی دی تو دوسرے کے بیل کی نسبت میری یہ ایک روٹی تب زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ اب اس نے تو 2,00,000 کا بیل دیا ہے، میں نے 25 روپے کی روٹی دیا ہے، لیکن چونکہ دونوں کے اندر کی کیفیات میں فرق ہے، اس لیے جس کی کیفیت جتنی الہی ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اتنا وہ سربلند اور اتنا ہی اس کا ذخیرہ بڑا ہوگا۔ اس کی مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، قرآن میں بھری پڑی ہیں، اہل بیت کی زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، اصول کے طور پر جو کچھ اس وقت ہمارے پاس قائم ہے یہی ہماری دولت ہے، یہی انویسٹمنٹ کا وقت ہے۔ وقت گزر جائے تو آپ جتنا بھی روئیں آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، وقت گزر جائے۔ وقت یہی ہے جو آپ کے پاس ہے آج، اور ہر وہ دن جو آپ کو ایک مزید مہلت کے طور پر مل رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب اس میں شریک، وہ دن آپ کا ہے، اس میں جو آپ سے ہو سکے وہ انویسٹمنٹ ضرور کریں، چاہے خیر کا کلام کہہ کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی بچے کا دل بہلا کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، چاہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اپنے والدین خصوصاً ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کو چھوٹا سمجھیں گے، چھوٹا نہیں ہے۔ رسول پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اجر کیا ہے؟ فرمایا ماں وہ ہستی ہے جس کے چہرے کی طرف جب بیٹا یا بیٹی بچہ اولاد محبت کے ساتھ ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی ہے، صرف ایک نگاہ۔ اللہ کے ہاں دینے کا عزم ہے، روکنے کا نہیں۔ صرف وہ ڈھونڈتا ہے کون ہے جو لینے کے لیے تیار ہے، وہ منتظر ہے۔ کس کا انتظار کرنا ہمارا؟ کوئی آئے تو صحیح میں دوں اور رستہ بھی بتا دے۔ یہ جو ماں کے چہرے کی طرف یا باپ کے چہرے، باپ کا مطلب 3 درجے ماں سے نیچے ہے اور ماں 3 درجے اوپر، تو وہ جو ماں کے چہرے کی طرف ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کا اتنا اجر کہ آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں حجاز کی سرزمین میں، حج کریں، گرمیوں کے پسینے
بہانے ایڑیاں رگڑے اپنا 20 کلو 30 کلو وزن کم کرے 40 دن مشقتیں کرے اور اس کے بعد بھی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حج قبول ہے یا نہ ہے نہیں ہے، اس سارے عمل کا جو ثواب ہے اس کے مقابلے میں ماں کے چہرے کی طرف ایک نگاہ ڈالنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے رکھتے ہیں نہیں، ایسے نہیں کریں، صرف ایک نیت چاہیے تھی، صرف ایک، اس ایک نیت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب آپ قرآن میں غور کرتے ہیں، آپ فضائل کے باب میں، ہم عموماً اہل بیت کے فضائل کے باب میں بہت کچھ قرآن کریم کے شواہد کے طور پر خطبہ سے علماء سے سنتے ہیں۔ آپ نے یہ آیات سنی ہے امیر المومنین اور علی کے گھر والوں کی فضیلت کے حوالے سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَأَسِیرًا وَیتیمًا یا اسیرًا ویتیمًا مسکینا، جو بھی ہے۔ جب آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کے محل صدور اور شان نزول کے حوالے سے دیکھیں۔ میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، ایک دو جگہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ سے بھی برداشت کریں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے مثالی کتابوں میں غالباً اردو میں یا دینیات میں ایک سبق ہوتا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ نبی کریم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، فلاں صحابی آئے، فلاں صحابی آئے، 3-4 صحابیوں کا نام لیا، یہ آئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ نے قبول کیا۔ دوسرے صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنی 3/4 دولت لے کے آیا ہوں، آپ نے قبول فرمایا۔ پھر ایک صحابی آیا، اس نے اپنی ساری دولت لا کے پیش کر دی، پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کا رسول کا چھوڑا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں اب آج کے نصاب میں ہے یا نہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت 50 سال پہلے یہ نصاب میں موجود تھا۔ آگے کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ پھر ہوا کیا۔ وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے کتنی قربانی دی، کتنی قربانی دی، لیکن اس کا رد عمل نبی کی طرف سے کیا تھا؟ خاموشی، کچھ نہیں۔ قرآن اس کے مقابلے میں ایک اور تصور پیش کرتا ہے اسی طرح، لیکن اس میں اور اس میں فرق آتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ گڑی گئی ہے یا حقیقت میں ایسا ہوا تھا، نہیں معلوم، لیکن جو قرآن میں ہے وہ تو گڑی نہیں ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی تقریباً 18 آیات نازل فرمائی، کس پر؟ علی اور اس کے گھر والوں کے حوالے سے۔ کب؟ جب بچے بیمار ہوئے، والدین نے نیت کی کہ بچے ٹھیک ہو جائے، ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ بچے ٹھیک ہوئے، 4 نے روزہ رکھا۔ پہلے دن افطار کا وقت آیا، دسترخوان میں جو کی روٹیاں ہیں اور شاید کوئی سالن ہو، دہی ہو، دودھ ہو یا نمک ہو۔ ایک افطار کے ٹائم پہ دروازے میں دستک ہوئی، کون ہے؟ مسکین۔ اگلی شام ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی، کون ہے؟ یتیم۔ اگلی شام پھر ایک افطار کے موقع پر دستک ہوئی، کون ہے؟ اسیر۔ تینوں شاموں میں اپنی افطاری دے دی اس یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو۔ یا میں سنا ہو بار بار سنا ہے، میں فضائل بیان نہیں کر رہا، صرف ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، نبی المومنین کے دسترخوان پہ جو جو کی روٹی تھی اس کی قیمت آج کتنی ہوگی؟ آج یہ جو آپ میدے کا نام لے کر آتے ہیں، اس نام کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 25 روپے، 30 روپے، کتنی ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ 30 روپے کی وہ روٹی ہے جو فائن آٹے اور میدے سے بنائی گئی ہے۔ یہ جو کی روٹی ہے، جو کی روٹی نہ کھائی جاتی ہے نہ ختم ہوتی ہے اور نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو کی روٹی ہے۔ اس دنیا کی سب سے کمزور چیز علی کی زندگی میں دسترخوان کی زینت ہے۔ اب اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 25 روپے نہیں، 25 روپے سے یقیناً کم ہے، وہ بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج امیر المؤمنین حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین مل کر 100 روپے کی روٹی لیتے ہیں، 100 روپے کی 4 روٹیاں، کس کو؟ یتیم کو، اسیر کو اور مسکین کو۔ 3 راتیں گزر گئی، 3 راتوں میں آپ نے کتنے پیسوں کی روٹی دی ہے؟ 300 روپے، ٹوٹل 300 روپے۔ 300 روپے آج آپ اگر کسی کو دیتے ہیں، کوئی آپ احسان تو نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بڑی چیز تو نہیں، 300 روپے۔ لیکن کیا فرق ہے؟ ادھر ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی ساری جائیداد آپ کو دے رہا ہوں،
ادھر علی اور علی کے گھر والے 300 روپے کی روٹی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ 18 آیتیں اتار کر کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اگر غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ دیکھے ہوتے ہیں پیار کہتے ہیں، اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم کہو بہت شکریہ آپ نے بڑا احسان کیا، نہ تم سے شکریہ کی توقع ہے، لا نريد منکم جزاء، نہ تم سے کسی جزا کی توقع ہے، ولا شکورا، نہ شکریہ کی توقع ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو سامنے رکھ کر کھلایا ہے۔ اور جب اللہ کو سامنے رکھ کر کوئی انسان، کوئی فیملی صرف 300 روپے کی روٹی کھاتی ہے تو قرآن کریم میں تا قیامت اترنے والی آیات 18 ہے اس خانوادے کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ اخلاص، پاکیزگی، ریاکاری سے بچنا، خود نمائی سے بچنا، جو بھی خیر کا کام ہے اس خیر کے کام میں صرف اور صرف اللہ کو مربوط خاطر رکھنا۔ اگر یہ ہے تو یہ چیز اس عالم میں اس ابدی گھر کی سب سے بڑی زینت کی ہے اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وہ گھر کیسا گھر ہے؟ ایسا گھر، لہذا یہاں پر جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ جہاں انرجی ہے وہاں پر کوئی شکل میں سامنے ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اسی دنیا میں برزخ کسی اور عالم کا نام تو نہیں ہے، ان کے کہکشاؤں سے آگے جا کر کسی اور دنیا کا نام تو نہیں ہے، یہی عالم ہے۔ ایک پردہ ہے درمیان میں، صرف ایک پردہ، وہ پردہ ہٹ جائے تو برزخ ہے، اگر اس پردے کے ادھر آؤ تو دنیا ہے۔ اسی عالم کا باطن میں شیخ احمد نراقی نجف کے بڑے اکابر علماء اور مراجع میں سے، وہ علماء ان علماء میں سے جو اساتید اخلاق شمار ہوتے ہیں، یعنی عرفانی اور باطنی حوالے سے بہت پہنچے ہوئے۔ ان کی کتاب ہے اخلاقیات کے والے، جو بڑے بڑے مجتہدین خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اخلاقی تربیت کی حوالے سے، اخلاقی تربیت کی حوالے سے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں کہ ایک دن میں امیر المؤمنین کے حرم میں گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فقر اور تنگدستی میں ان بڑے بڑے علماء نے زندگی گزاری اور اللہ نے اسی فقر کے عالم میں ان کو بہت کچھ دیا۔ وہی جو آپ کو بیٹھ کا شیوا اور ان کی راہ ہے، ان کا طریق ہے۔ میرے مفتی کی بارگاہ میں بیٹھا اور عرض کیا، یا میرے مفتی یہ کیا مہمان نوازی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں کچھ نہیں ہے، میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ مانگ میں سکتا نہیں ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے، جب مانگ نہیں سکتا تو میں آپ کی بارگاہ ہی سے مانگوں گا، کیا کروں؟ یہ کہا گفتگو کی وہاں سے نکل کے سامنے وادی السلام جہاں پر 60,000 انبیاء دفن ہیں، امام علی کے حرم کے بالکل سامنے، کہتے ہیں میں وادی السلام میں چلا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، میں نے بھی مستحب سمجھ کر اس کو کندھا قبر تک پہنچایا۔ یہ لوگ کہیں دور سے آئے ہوئے تھے، شام ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم قبر میں تو رکھ دیں گے، باقی کام آپ خود کر لیں، ہم آپ کو تھوڑا سا معاوضہ دیتے ہیں، ہم دور ہیں، واپس جانا چاہیں تو رستے میں خطرات ہیں، تو اس لیے ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تدفین کا موقع آیا، تدفین ہو گئی، پتھر میں سل رکھے گئے، آخری سل ابھی باقی تھا اور تدفین میں نے پڑھی، وہ لوگ چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ چلے گئے قبر اکیلی رہ گئی، تو میں نے دیکھا قبر کے اندر جو ایک پتھر ابھی کھلا ہوا ہے، وہاں سے میں نے دیکھا ایک کھڑکی کھل گئی اور ایک نیا عالم مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ قبر میں اتر گیا کہ یہ دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے، جو وہ خود پہنچے گیا ہے۔ کہتے ہیں ادھر چلا گیا، جب اس دنیا میں گیا، اسی پردے کے پیچھے اس دروازے سے اس طرف گیا، میں نے دیکھا بہت وسیع و عریض باغ،
اس نے گزرتا چلا گیا چونکہ مجھے تجسس تھا کہ اللہ نے یہ دروازہ میرے لیے کیوں کھولا ہے. میں پہنچا کہ بہت بڑے محل میں، اس محل کے جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا ہال ہے، دو طرف کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور سامنے تخت ہے، تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. میں جا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ یہ دیکھوں یہ کر کیا ہے. میں نے دیکھا تخت والا تخت بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد کے لوگ اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں. وہ ان کو جواب دے رہا ہے، یہ پوچھ رہے فلاں کا حال کیسا ہے، فلاں کا یہ جواب دے رہا. بعض لوگوں کا جب وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو بہت عرصہ پہلے مر گیا تھا. یہ کہتے ہیں اچھا پھر یہاں پر آیا نہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہے جہاں پر اہل جہنم ہے. بہرحال یہ اس گفتگو میں نے ہوتے دیکھا. اس اسنا میں شیخ احمد نراقی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دروازے سے ایک سانپ داخل ہوا اور سیدھا چلا گیا تخت کے اوپر، اور جو تخت پر موجود شخص تھا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو ایک دھن مارا، دسا اور اس کے بعد واپس نکل گیا. تخت پہ بیٹھا ہوا شخص چیختا چلاتا رہا، تکلیف سے کراتا رہا اور کافی دیر تک پاؤں کو مزلتا رہا. جب تھوڑا سا آرام آیا، نارمل ہو گیا، پھر دوبارہ گفتگو شروع ہوئی. یہ عمل 3 دفعہ تکرار ہوا. جب 3 دفعہ تکرار ہوا سانپ نکل گیا تو جب تخت والا شخص مطمئن ہو گیا مسئلے کے بعد تو میں نے اونچی آواز سے سلام کیا. سب نے جواب دیا. میں نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں؟ تخت والے شخص نے کہا کہ میں وہی میت ہوں جس کو ابھی آپ دفنانے تھے. یہ برزخ ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے برزخ میں آنے کی اور آنے دیکھنے کی. بھائی سانپ کیا ہے؟ کہا میں نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار، نمازی اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والا. کسی کا حق میری گردن پہ نہیں، کسی کا حق میں نے نہیں کھایا، کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی. اس قدر نیک میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک دن میں بازار گیا، بازار میں میں نے دیکھا کہ دکاندار گھاٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے. میں قریب گیا تو دیکھا وہ آپس میں الجھ رہے تھے. دکاندار کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے 6 درہم لے گئے، اور وہ جو آپ کا وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے تمہارے 5 درہم لے گئے. اس میں تکرار ہو رہی تھی. اب وہ 10 پر کلمہ ہونے لگے. میں نے خیر کی نیت سے لوگوں کو روکا. میں نے کہا کہ جھگڑا گیا وہ بتایا. میں نے کہا میں اگر ثالثی کروں مان جاؤ گے، کروں گے کیا؟ میں نے کہا پھر دکاندار سے کہا تم 6 کی جگہ 5.5 پہ مان جاؤ اور یہ بھی 5.5 پہ مان جائے اور صبح کر لو اور جھگڑا ختم ہو جائے. آپ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے 5.5 درہم نکالے دے دی. دکاندار کو تکلیف ہوئی اور اس نے زبان سے کچھ نہ کہا چونکہ وہ میری ثالثی پر راضی ہو چکا تھا. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے 6 درہم ہی بنتے تھے جس میں سے وہ آدھا درہم کھا گیا ہے اور اس کا سبب میری ثالثی ہے. یعنی میری ثالثی کی وجہ سے اس کا آدھا درہم یہ کھا گیا. اب سنا سبائی تو ہو گئی اور چلے گئے. میں جب اس دنیا میں آیا تو وہی آدھا درہم اب سانپ بن کر آ رہا ہے مجھے ڈسنے. یہ وہی آدھا ہے. کب تک؟ جب تک وہ دکاندار مجھے نہ بخشے. جب تک وہ نہ بخشے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم عمل کی دنیا ہے اور وہ عالم اسی عمل کو عملی شکل میں دیکھنے کی دنیا ہے. جنت ہے تب نہیں، جہنم ہے تب. جہنم کی اگر ایندھن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں آگ کی صورت میں وہ آگ کیا ہے؟ وہی جو ہمارے اندر چلا ہوا ہے. ہمارے اندر یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے، غضبناک ہم ہوتے ہیں، تو غضب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم گرم ہوتا ہے. یعنی جسم گرم ہوتا ہے، چہرہ سو ہوتا ہے. اب آگ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ کیڑے ہوتے ہیں. وہ اندر کی آگ ہے، یہ باہر کی آگ ہے. اور صرف اتنا ہے اندر کی آگ غضب ہے. اس غضب کو انسان کنٹرول کر لے تو اپنے جہنم کی آگ کو اس نے کنٹرول کر لیا. اگر آزاد چھوڑ دے تو اس غضب کے اظہار کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. زبان سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. آنکھوں سے جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. چہرے کی ذات سے دوسرے کو جو تکلیف ہوگی وہ جہنم ہے. جہنم کے شعلے. اور یہی کیفیت ادھر سے ایک مسکراہٹ کی
جب انسان مسکرا کر محبت سے کسی بچے کے سر پر، خصوصاً یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ایک مسکراہٹ اور ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنے بال اس بچے کے سر پہ تھے جو اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے. آپ دیکھیں یہ عمل ہے، یہ عمل، اس عمل کی دنیا کون سی ہے؟ یہ جہاں پر بنی مرنے کے بعد دروازہ بند. اس کے بعد اولیاء کہتے ہیں کہ ہم نے جب عالم برزخ کے بعد اولیاء کو دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ ایک عمل خیر جیسے درود ہے، درود پڑھنے، لیکن اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ کہا جاتا ہے درود پڑھنے کی دنیا وہ تھی، وہاں پر پڑھ کے آنا چاہیے. یہ دنیا اس دنیا میں کیے ہوئے عمل کو پانے کی دنیا ہے. وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. ادھر آپ کا مقصد ہے جہاں پر اس اکاؤنٹ سے سارے پیسے منتقل ہو چکے ہیں، اب یہاں سے آپ جمع نہیں کر سکتے. اس لیے عزیزان، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمیں مجالس میں ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے، چاہے خطیب ہو، عالم ہو یا کوئی ہو، جو اس دنیا میں بھی ہمیں ہلائے اور اس دنیا کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داریوں کو واضح کرے کہ وہاں پر ہمیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو. ایک شخص جب مرتا ہے، ذرا تصور کر سکتے ہیں. میں نے ایک روایت پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا ایک میت سے پوچھا گیا کہ تم عالم برزخ میں ہو، برزخ میں اس وقت کس حال میں ہو؟ کہا کہ مجھے مرے ہوئے 90 سال ہو گئے ہیں. 90 سال، لیکن 90 سال پہلے وہ جو موت کی تلخی تھی، وہ تلخی اب تک میرے وجود پر حاوی ہے. موت کی تلخی، یہ موت کی تلخی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے، اس کے لیے جو آلودہ ہے، اس کے لیے جو اپنی زندگی پاک گزارتا ہے، اس کے لیے لذت نہیں کر سکتا. اس لیے روایات بتاتی ہیں کہ جب ایک نیک اور مومن انسان اس دنیا سے اس دنیا میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ ریشمی لباس پہن رہا ہو، ایک نیا لباس پہن رہا ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک گنہگار فاسق کے لیے وہ ایسے ہی جیسے اس کی کھال اتاری جا رہی ہو. ایک میلا لباس اتار رہا اور ایک کی کھال اتر رہی ہے. آپ ذرا تصور کریں دونوں کی کیفیات میں کیا فرق ہے. ان کیفیات میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بھی فسق و فجور کا عمل اور اس کا نیک وہ عمل جو اس کو پاکیزہ بنا کے رکھے. یہ دنیا اس عمل کی دنیا ہے. امیر المومنین کا ایک کلام سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جو لوگ تھکے ہوئے ہیں ذرا سوال مجھے کرو. صلی علی محمد علی محمد. یہ تھکے ہوئے لوگوں کی سوال تھی. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا سوال لے لیں. امیر المومنین کا ایک جملہ، مختصر سا جملہ، مختصر سا، لیکن انسان کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. فرمایا لو تکاشفتم ما تدافنتم. یہ جملہ، اگر تم کشف ہو جاؤ، کشف کا کیا مطلب ہے؟ پردہ پردہ. لو تکاشفتم، ایک دوسرے پر کشف ہو جاؤ. ماں تدافن تم، تمہاری لاشیں پڑی ہوئی دوسرا دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دفنانے کے لیے تیار. وجہ مثال سے خود سمجھ آئے گی. آپ یہاں سے نکلے ویسے بھی اسلام میں خنزیر ہوا ہے. کہیں پر کوئی مرا ہوا خنزیر آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس مرے ہوئے خنزیر کی بدبودار بدن کی طرف جاتے ہیں یا کہیں کترا کر رستہ بدل کے دور سے نکل جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ
आपको घिन आती है। अमीर मोमिन यही फरमा, लौ तकाशरतुम मा तदाफरतुम, अगर कश्फ हो जाओ तो एक दूसरे को दफन करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना अजीम है। हमारी तमाम बुराइयों के बाद उसने मेरे तमाम उयूब पर पर्दे डाले, तमाम उयूब उसको से छुपाए और मुझे अच्छा बनाकर पेश किया। हर एक मेरे बारे में कहना, ये तो बड़ा अच्छा मुझे कहा। जब मैं गुजर जाता हूँ तो कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा ही नेक आदमी था। अंदर का हाल वो जानता है, वो जानता है, लेकिन जानने के बावजूद वो क्या करता है, पर्दा डालता है। जब वो जानने के बावजूद पर्दा डालता है तो क्या मुझे ये हक देता है कि मैं किसी के बारे में सुनी हुई बात पर भी लोगों के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए से, दीगर जराए से, महफिलों में बैठकर उसकी आबरू, उसकी इज्जत को नीलाम करके उसको बेइज्जत करूं और उसके उयूब को दूसरों के सामने खोल दूं? सुभान अल्लाह। अल्लाह इस पर राजी है। ये बीमारी हम सबकी बीमारी है और खुसूसन औरतों की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। जो अल्लाह जानते हुए अपने गुनाहगार बंदे के उयूब पर पर्दे डालता है, वो अल्लाह कभी राजी नहीं है कि उसका कोई और बंदा उन उयूब को खोले। अरे वो उयूब मेरे खुल जाए तो अब आप इसकी अल्लाह की इनायत देखें, उसकी रहमत का इजहार देखें। जब मैं मरता हूँ, आप कोई और किसी की मौत आती है, जनाजा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप तकबीरात कहते हैं और तकबीरात कहकर कुछ दुआएं पढ़ते हैं जिसको हम नमाज़े जनाजा कहते हैं। उसमें आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा, खुदाया, इन्ना, हमने, ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमने इस शख्स में जिसकी लाश हमारे सामने है खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। मैं जानता हूँ 50 साल से बंदा गीबत करता था, बंदा झूठ कहता था, बंदे ने फलां का माल खाया था, बंदे ने फलां जुल्म किया था। खुदा कहता है मौत के बाद भी न सिर्फ उसके उयूब खोलने की इजाजत नहीं है, बल्कि वहां पर तुम झूठी गवाही दो और कहोगे खुदाया मैंने इसका कोई ऐब नहीं देखा, देखा तो सिर्फ और सिर्फ खैर देखा और अच्छाई। वो खुदा हम पर कितना मेहरबान। अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। अल्लाह कहता है ये गवाही दो। मैं कहूँ अल्लाह ये तो झूठी गवाही है, मगर तुम्हें क्या, मेरा बंदा बच जाए, मेरा बंदा बच जाए। 40 मोमिन जब किसी एक मैयत के बारे में इस तरह से गवाही देते हैं तो अल्लाह कहता है इन 40 को इसकी बुराइयों का नहीं मालूम था तो मैं भी इसको माफ कर देता। वो करीम है, वो करीम है। इसलिए वो कहता है कि जनाजे में भी झूठी गवाही दो बेशक, तुम्हें मालूम है इसने ये किया, लेकिन अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंता अअलमु बिही मिन्ना, लेकिन तू हमसे ज्यादा इसको जानता है। अब वो गैब की बातें नहीं मालूम। अब यहाँ पर आके फिर अल्लाह हम ही से कहता है इसके लिए दुआ करो, मुझसे मांगो। वो क्या, इनका मोहसिनन फज़िल भी एहसान है। अगर ये नेक था जो हमारे ख्याल में था तो इसकी नेकियों में और एहसान में मजीद इजाफा कर दे। वो इनका मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही, और अगर ये तेरी निगाह में गुनाहगार था तो खुदाया तू इसके तमाम गुनाहों को बख्श दे, मैं इसके किसी गुनाह का शाहिद नहीं। जो जानता है कि ये मैयत, ये शख्स इतना बड़ा गुनाहगार था, मुझे पाबंद करता है कि उसकी बेगुनाही का वास्ता लूं और उसकी बेगुनाही की गवाही दूं, और उसके अगर गुनाह इंदल्लाह है तो उसकी माफी भी अल्लाह से दुआ मांगूं और दरख्वास्त करूं। वो अल्लाह राजी है कि मैं और आप एक दूसरे के उयूब और पर्दे फाड़ कर एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश करें। इसलिए ये दुनिया अमल की दुनिया है। अमल, मैं चाह रहा था एक रिवायत पढ़ूं, लेकिन वो रिवायत बड़ी लंबी है, तो ऐसा ना हो कि आधा घंटा मजीद लग जाए और आप परेशान हो।
इसे किसी और मौके पे चला था अगर अल्लाह ने तौफीक चंद जुमले सिर्फ मसाइल में मोहब्बत एक दफा सवाल बचेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान अल्लाह तबारक व तआला चूँकि खुद रहीम है रहमान है उस रहीम और रहमान अल्लाह ने हमें इन मुश्किलात से निकालने के लिए और हमारे गुनाहों को जानते हुए उन गुनाहों के अज़ाब से हमें बचाने के लिए और हमारी आखिरत को खैर में तब्दील करने के लिए अपनी रहमत के मज़ाहिर भेजे। उन मज़ाहिर में पहला मज़हर अली इब्न अबी तालिब जो अल्लाह की रहमत का अजीम तरीन मज़हर है। इसलिए रिवायात कहती हैं और खुद अमीरुल मोमिनीन का भी एक जुमला है बाद रिवायात में कि मयमुत यानी जो भी मरेगा सबसे पहले मुझे देखेगा, सबसे पहले मुझे देखेगा। काफिर को तब भी जी, तब भी मुशरिक को तब भी जी हाँ, मुनाफिक को तब भी जी हाँ, अदू और दुश्मन हो तब भी जी हाँ, दोस्त उन्हें और मुआली हो तब भी जी हाँ। फिर फर्क क्या हुआ दुश्मन और दोस्त में? फिर फर्क क्या हुआ? जब सब देखेंगे जो अली को इस दुनिया में जिस तरह से देखता था मरते वक्त उसी तरह से देखेगा। जो दुश्मन समझ कर देखता था अली को अपने दुश्मन के तौर पर सामने देखेगा। जो अली के गुलाम के तौर पर खुद को समझता था वो अपने लिए आका के तौर पर देखेगा। जो मोहब्बत करता था पैकरे मोहब्बत के तौर पर देखेगा। जो मुक़द्दस था पैकरे गज़ब खुदा के तौर पर देखेगा। देखेगा हमारे जब देखेगा तो ये हस्तियां क्या करेंगी? ये उस मौके से हमारा हाथ थामना शुरू कर देंगे मौत के पहले पहले से, बशर्ते कि हमारे अंदर वो सच्चाई मौजूद हो। इसकी तवस्सुल 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 जरूर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। जो लोग कुम गए हैं ज़ियारत के लिए वहाँ पर अब्दुल्लाह और उस्मान नजफी मरशी है, बहुत बड़ा किताबखाना होता है। अब्दुल्लाह नजफी मरशी उनके दोस्त थे शेख मुर्तज़ा हाइनी जो मुअस्सिस उनके मुअस्सिस हैं शेख अब्दुल करीम हाइनी अब्दुल्लाह और उनके बेटे ये खुद भी मरशा थे। अब्दुल्लाह नजफी मरशी भी मरशा थे। दोनों मराजे बहुत बड़े, दोनों बड़े ही मुआनी, दोनों बड़े ही आशिक। दोनों ने आपस में एक अहद किया कि हम में से जो भी दुनिया से जल्दी जाए वो दूसरे के ख्वाब में आए, वादा करें दूसरे के ख्वाब में आएगा और आगे उसको बताएगा कि वहां पर क्या चीज काम आई। सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह शेख मुर्तज़ा हाइनी जल्दी दुनिया से चले गए। अब्दुल्लाह नजफी मरशी जब हुक्म में थे तो वो मौजूद थे। बाद में उनका इंतकाल 30 साल हो गए तकरीबन उनके इंतकाल। कहते हैं कि अब्दुल्लाह नजफी मरशी के ख्वाब में एक बड़े अरसे के बाद, ये वाक़या खुद अब्दुल्लाह नजफी मरशी ने नकल किया, ये अरसे के बाद अब्दुल्लाह मुर्तज़ा हाइनी ख्वाब में आए। इन्होंने पूछा कि इतने अरसे बाद क्यों आए? कहा कि उस आलम के लिए असरार में से है इसलिए वो मैं बता नहीं सकता। ये तो बताओ कि वहां पर हुआ क्या? आगे जब पहली दफा मुझे कब्र में लिटाया गया और कब्र का दरवाजा बंद किया गया तो उसके बाद जब नकीर और मुनकर के सवाल शुरू हुए तो मुझ पर खौफ तारी था। शेख मुर्तज़ा हाइनी अब्दुल्लाह और उस्मान और बाकी का शख्सियत, लेकिन वो आदम इस आदम से मुख्तलिफ है, वो हक़ाइक़ का आलम है। इसलिए वहां पर बड़े बड़े घबराते हैं, बड़े बड़े किले में घबराया हुआ था। मेरी उस घबराहट की कैफियत में मैंने देखा अचानक एक नूरानी सूरत मेरे सामने आई और उन्होंने मेरी उस इज़्तिराब की कैफियत को दूर कर दिया। जैसे ही दूर किया मैंने पूछा आप हैं कौन जिनके आने से मेरा इज़्तिराब और मेरी परेशानी दूर हो गई? फरमाया मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा कि तुम मेरे पास 70 बार आए हो इसलिए मुझ पर भी लाजिम है कि 70 मकामात पर जहां तुम्हें परेशानी हो मैं तुम्हारे सहारे आकर तुम्हें परेशानियों से निजात दूं। तो कहने लगे मैं समझ गया कि ये इमाम रज़ा है जिनकी बारगाह में मैं 70 बार ज़ियारत के लिए गया।
یہ ائمہ اطہار، یہ ائمہ اطہار اس مومن انسان کی اس اخروی زندگی میں برزخ کے مختلف مراحل میں ہر مرحلے میں جہاں پر بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی رحمت کے مظہر کے طور پر یہ ہستیاں آتی ہیں اور اس کو نجات دلاتی ہیں۔ اب جس کا دل حسین کے لیے روتا رہا، جس کا دل حسین کے بچوں کے لیے روتا رہا، جس کی آنکھیں حسین بن علی کے غم میں منار ہوئی ہوں، یہ قطرے اشک، قطرے اشک، ایک اشک کا قطرہ جو حسین بن علی پر گئے، وہ یقینی طور پر انسان کے اسی بنائے ہوئے جہنم کو جلانے کا سبب ہے اگر توبہ کر کے نہیں آتے۔ اس جہنم کو جلانے کا سبب، اس جہنم کو بجھانے کا سبب ایک قطرے اشک، جس پر حسین دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ وہ عظیم ترین ہستی اور وہ عظیم ترین مزار ہے، عظیم ترین مزار ہے۔ ایک مظلومیت کا معصوم، ایک معصوم تمام گناہوں کو جلانے کا سبب ہے، ایک معصوم، ایک محبت جو انسان کے اندر کی تمام ان زنگوں کو اور غلاظتوں کو جلانے کا سبب ہے اگر حسین کی محبت کی چنگاری اندر پیدا ہو، حسین کی محبت کی چنگاری اندر پیدا ہو جائے جو اس کو بے چین کر دے حسین کے لیے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ کا وقت میں نے عجیب منظر دیکھا کہ خیمے حسینی ایک کے بعد دوسرا جلتا رہا۔ میں خیموں کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور ان جلتے ہوئے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کو روتے ہوئے اور باہر نکل کر صحرا میں آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لشکر اشقیاء کا رخ خیموں کی طرف تھا اور ایک کے بعد دوسرا خیمہ ڈوبتے تھے اور جلاتے چلے جاتے تھے۔ میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا ایک بڑا سا خیمہ ہے اور سارے بچے خواتین نکل کر صحرا میں اوجھل ہو چکی ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک خیمہ ہے جس کے دروازے پر ایک خاتون کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے پھر اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے اور بھاگتی نہیں رہی؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب۔ میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا اندر سید الساجدین رشیدی کے لیے ہے، چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور اٹھا کر لانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہ میں اس استعمال میں نے دیکھا کہ کچھ اور خواتین جمع ہوئی اور بڑی مشکل سے اس عزیز ہستی کو اس خیمے سے جیسے ہی لے کر باہر آئے ویسے ہی آپ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی چل گیا۔ ابھی کہتا ہے میں اس عالم میں مظلومیت دیکھ رہا تھا فاطمہ کے فضلوں کی، میں رسول اللہ کی بیٹیوں کی مظلومیت دیکھ رہا تھا۔ اس عالم میں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کی وجہ سے بچی پریشان ہے اور رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ میں دل میرا بہت پچھتایا، بہت میں مضطرب ہوا، بھاگ کے گیا اس کے پیچھے۔ بچی نے جیسے ہی مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تڑپ کر بھاگی اور تیز بھاگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے میرے چہرے کی طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ اب تک کربلا میں جتنے کے لوگ آئے انہوں نے ہمیں مارا پیٹا اور جلایا، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے ہیں۔ کہتا میں نے جب یہ سوالیہ اس کی صورت دیکھی تو میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے جسم پر زخم ہے، تمہاری بالیاں کاروں سے چھلی ہوئی ہیں اور خون رس رہا ہے۔ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ بالیاں پھٹ گئی، میری کان کی نوک پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔
میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون جو اتنی ننھی سی عمر میں اتنی مظلومہ؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، میں وہی حسین کی بیٹی ہوں جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، مجھے سکینہ بنت حسین نے